الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ المائدہ اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ اس سورت کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تعالی نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے حواریوں کا کچھ ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری ان سے کہنے لگے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہم پر مائدہ یعنی دسترخوان اتارے؟ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ جس طرح دیگر سورتوں کی علامات ہیں ان کے نام، اسی طرح اس سورت کا نام بھی اس سورت کے لیے ایک علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سورت میں دسترخوان کے متعلقہ کوئی مسائل ذکر ہوئے ہوں، نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ اس میں ایک جگہ پر یہ واقعہ ذکر ہوا اور اس واقعہ میں جو لفظ استعمال ہوا مائدہ کا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ سورت سن 6 ہجری کے آخر میں اور سن 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ میں آخری ادوار میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے۔ مین موضوع اس میں حلال اور حرام کے بیان کا ہے۔ چونکہ سن 6 ہجری میں اور پھر اس کے بعد 7 ہجری میں حالات مسلمانوں کے کچھ اس قسم کے بنے کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اللہ کے گھر کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے جا سکیں۔ اس کے لیے نکلے مدینہ منورہ سے، لیکن مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جو کہ مشرک تھے، تمام اقدار اور روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کا طواف اور وہاں عمرہ کرنے سے روک دیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اگلے سال مسلمان آ کر عمرہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اب ایک بات یہ تھی کہ مسلمان چونکہ پہلے کی نسبت تعداد میں بڑھ چکے تھے، پھر بہت سارے مسلمانوں کے ایریے ایسے تھے کہ جہاں سے کفار کا گزر ہوتا تھا، پھر یہ بھی کہ بیت اللہ میں آنے والے بہت سارے قافلے مسلمانوں کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تمہیں اگر مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر سے روک دیا ہے نا، تو انتقاماً تم نے کافروں کو اللہ کے گھر آنے سے ابھی نہیں روکنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دشمن نے روکا ہے، لیکن تم نے جوابی اقدام یا رد عمل کے طور پر دشمنوں کو اللہ کے گھر سے نہیں روکنا۔ کیسی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی۔ پھر سفر کی ضرورتیں پیش آتی، جہاد کے لیے باہر مسلمان نکلتے، بہت سارے مسائل سے سامنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں
مسلمانوں کو سفر کے حوالے سے بھی ہدایات دی۔ حج کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، تم نے اس میں کس طرح سے دوران سفر اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو دشمن سے جو واسطہ پڑتا، اس میں پہلے تو صرف مشرکین مکہ ہی تھے نا، یا عرب کے لوگ، اب یہود کو بھی کافی حد تک مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں کنٹرول کر لیا تھا، کسی کو نکال دیا، کسی پر پوری طرح سے روک داب ہے۔ اب بڑھتے بڑھتے چونکہ چاروں طرف اسلام پھیل چکا تھا، اب کسی حد تک دور دراز بیٹھے ہوئے عیسائیوں سے بھی واسطہ پڑنا شروع ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے عقائد، نظریات اور ان کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو ہدایات ارشاد فرمائی۔ آغاز ہوتا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مقدس چیزوں کا تم نے احترام کرنا ہے، شعائر اللہ کا، اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں، بیت اللہ ہے، حرم شریف ہے، احرام کی حالت میں عمرہ کرنے والا یا حاجی ہے، اسی طرح سے دیگر چیزیں، جو بھی مقدس چیز ہے نا، تم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، جیسے مردار ہے، چوٹ لگ کے مر جانے والا جانور ہے، اس طرح سے دیگر سینگ لگ کے مر جانے والا جانور ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانے والا، مشہور کیا جانے والا جانور ہے۔ یہ ساری ہدایات ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرما دی، پھر یہ سارا سلسلہ آگے تک چلتا ہے۔ اس دوران ڈاکو کی سزا، جو ڈاکہ مارتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ یا تو اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، چوری کرنے والا ہے مرد یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح سے شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، قسمت آزمائی کے تیر، ان کی حرمت، اسی طرح جو چیزیں آویزاں کی جاتی ہیں، بتوں سے مشابہت ہے، ان کی حرمت، اس طرح کی بہت ساری حرام چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں فرما دیا۔ اسی طرح حلال چیزوں کا بھی ذکر ہے، پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، شکار جو اللہ کا نام لے کر کیا جائے حلال ہے، کتا تم نے سدھایا ہوا ہے اللہ کا نام لے کر، اس شکاری کتے کو چھوڑو، اب جو کچھ وہ تمہارے لیے شکار کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں کچھ شرائط کے ساتھ، تمہارا مقصد زنا سے بچنا ہو، پاک دامنی ہو، چوری چھپے دوستیاں نہ ہو، ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم ان کا حق مہر ادا کرو تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک اصول دیا کہ پاکیزہ چیزیں، احل لکم الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں نا وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کا برعکس کیا ہے؟ جو ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ اس لیے حلال و حرام کے ضمن میں یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے مل جائے۔ اب اس اصول پر آپ تمام چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ آج کل ایک میسج چل رہا ہے جی اسٹرابری مکروہ ہے، پتہ نہیں آپ کے بھی علم میں آیا کہ نہیں۔ آج ایک بھائی نے سوال کر کے پوچھا جی اسٹرابری مکروہ ہے؟ میں نے کہا کون کہتا ہے؟ وہ فلاں کہتا ہے۔ میں نے کہا جو کہتا ہے نا وہ خود ہی مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کراہت والا، جس سے کراہت ہو۔ بھی اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ جو بندہ اٹھتا ہے حلال اور حرام۔ یاد رکھیے حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ کہہ دیا میں شہد نہیں پیوں گا۔ ازواج مطہرات کے وہ سورۃ التحریم میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ نے آیت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی جی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ لما تحرم،
اس سے کیا معلوم ہوا؟ حلال اور حرام کا کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس لیے کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، پھر مسلمان کو تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں اپنی مرضی سے حرام حلال مکروہ جائز ناجائز اس کے فیصلے کرے۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اگر وہ حرام کے زمرے میں نہیں نہ آتا تو وہ حلال ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں حلال کے حکم احکام ارشاد فرمائے اور حرام کے۔ اسی طرح سے ایک بڑا مسئلہ پیش آتا تھا، دوران سفر بعضوں کا پانی میسر نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے وضو کے، غسل کے اور تیمم کے حکم احکام اس میں ارشاد فرما دیے۔ معاشرتی مسائل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے آپس کے تنازعات کی صورت میں عدل پر مشتمل فیصلہ کرنا اور گواہوں کا گواہی دینا۔ کہیں بھی دو افراد کا یا دو پارٹیوں کا تنازع ہو جائے، اس میں دو چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ اور گواہی دینے والوں کی گواہی۔ اللہ نے اس صورت میں دونوں کو پابند کیا ہے۔ فیصلہ کرنے والوں کو کہا اعدلوا، عدل کرنا، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کبھی بھی کسی سے تعلق کی بنیاد پر یا کسی سے دشمنی کی بنیاد پر عدل کرنے سے جینا چرانا۔ عدل کرنا، بھلے کسی کے ساتھ تعلق ہو، بھلے کسی سے دشمنی ہو، کسی کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے ظلم پر، اور کسی سے تعلق تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم غلط فیصلہ کر لو۔ گواہی دینے والوں کو کہا تم نے گواہی صحیح دینی ہے، بھلے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جائے، امیر کے خلاف جائے، غریب کے خلاف جائے، کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی لاج رکھوں۔ تعلق سب سے زیادہ تو اللہ سے ہونا چاہیے نا۔ بندے وقتی طور پر کچھ کہہ لیں گے لیکن پوچھنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے عدل سے کام لینا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع جو اس صورت میں نے عرض کیا، یہودیوں کے مسائل ہیں، ان کی خباثتیں، ان کی شرارتیں، اللہ نے وہ ساری ذکر کی، کس طرح انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ سلوک برا کیا، ان کو قتل تک کیا، اللہ سے کیے ہوئے معاہدے توڑ دیے۔ اللہ کا معاہدہ تھا تم نمازی بنو، تم زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرو۔ جب تم یہ میرے وعدے پورے کرو گے نا تو میرا بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے، میں تمہیں زمین کے اوپر سلطنت، قوت، طاقت عطا کر دوں گا۔ لیکن تم نے وعدے پورے نہیں کیے، لہٰذا اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا اے اہل کتاب، دیکھو تمہارے پاس ہماری طرف سے کتاب قرآن پاک آ چکی ہے، ہمارا رسول آ چکا ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے اوپر چلو۔ لیکن انہوں نے غلط عقائد و نظریات کو رواج دینے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے بھی اپنے آپ تک کو کہہ دیا نحن ابناء اللہ، ہمارا نبی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ عیسائی کہنے لگے نہیں، یہ تو بہت تھوڑی بات تم نے کی ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ پہلے تو عیسائیوں نے کہا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہاں پر یہی کہہ دیا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اس حد تک پہنچ، اللہ نے کہا یہ سب کافر ہیں۔ کہیں کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایک ہے سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ اور تیسرا اللہ، یہ تینوں ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ کل اور جز کی عجیب قسم کی بحث، عقیدہ تثلیث، اللہ نے اس کا بھی رد کیا اور کہا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر ہیں۔ پھر یہ جو کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان سے پوچھئے اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر اللہ اپنے پیاروں اور بیٹوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے تمہاری شکلیں تک بگاڑ دی، تمہیں بندر، سور، خنزیر تک بنا دیا، کتنے بڑے بڑے تمہارے اوپر عذاب آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، جو اچھا کرے گا جزا پائے گا، جو برا کرے گا سزا پائے گا۔ پھر ایک واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو تمہارا کردار تو یہ ہے، اللہ نے تو اتنا بڑا انعام کیا، تم میں اللہ نے بادشاہ بنائے، تم میں نبی مبعوث کیے، تمہارے سب سے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے،
جب انہوں نے بیت المقدس کے لیے، ارض مقدس کے لیے تمہیں بلایا کہ آؤ جہاد کے لیے نکلیں، تو تم نے کیا سلوک کیا تھا ان سے؟ تم نے کہا تھا موسیٰ جی جاؤ آپ اور آپ کا رب، جا کے تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس وقت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ جی ان سے کہو ایک مرتبہ آگے بڑھو تو صحیح، اللہ فتح تمہارا مقدر بنا دے گا، لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ کی طرف سے سزا دی گئی کہ یہ لوگ پھر اس کے بعد 40 سال تک وادی تیہ کے اندر سرگرداں، حیراں اور پریشان پھرتے رہے۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسے یہ ظالم لوگ تھے، ہر میدان کے اندر، ہر موقع پر اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا، کہ جنہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں۔ جس کی قبول نہ ہوئی وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اپنے اس بھائی کا دشمن بن گیا جس کی اللہ نے قربانی قبول کی تھی۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دیکھیے حسد بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور آخر کار باوجود اس کے کہ اس بھائی نے بڑا باز کیا، حابیل کہتا رہا، بتاتا رہا، لیکن وہ قابیل نہ مانا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب لاش پڑی ہے، میت پڑی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی اس کا میں کیا کروں، کس طرح ٹھکانے لگاؤں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر وہ مارنے والے نے زمین کو کریدا اور گڑھا کھود کر اس کے اندر وہ مرنے والے کوے کو دفنا دیا۔ اب اس نے جب یہ دیکھا اچھا یہ صورتحال اس طرح کرنا چاہیے، تو یہ سب سے پہلا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، ہر قتل کا گناہ قابیل کے پلڑے میں بھی جائے گا۔ جو کسی برے عمل کی ابتدا کرتا ہے، جب تک وہ برا عمل ہوگا ابتدا کرنے والے کے پلڑے میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، اور جو اچھے کام کی ابتدا کرے جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اللہ نے کہا اس بنیاد پہ پھر ہم نے یہ قانون بنا دیا، جس نے کسی جان کا ناحق قتل کیا اس طرح اس کا گناہ ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندگی بخشنے میں کردار ادا کیا اس کو اللہ اتنا اجر دے گا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ نے ایمان کا نہیں ذکر کیا، من قتل نفسا، کسی بھی انسانی جان، کوئی بھی انسانی جان ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی کسی بھی جان کو اگر آپ ناحق قتل کرتے ہیں ساری انسانیت کے قتل کا گناہ کماتے ہیں، اور اگر کسی انسانی جان کو آپ زندگی بخش دیتے ہیں تو ساری انسانیت کو زندگی بخشنے کا ثواب پا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پھر جرائم ذکر کی۔ یہ اللہ کے نبی کو بڑا تنگ کرتے تھے یہودی، نبیوں کے قاتل تھے پہلے سے بھی، تبدیلیاں کر دی، تحریفات کر دی۔ اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو منڈا منڈا ڈال دیتے، اور اگر کوئی نچلے طبقے کا آدمی جرم کرتا اس کو سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہات فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ تکلیف دیتے، کان لگا کے باتیں سنتے، منافق ان کے ساتھ جڑے ہوتے تو پھر جا کے باتیں کرتے، تروڑ مڑوڑ کر باتیں پیش کرتے، پروپیگنڈے میں ماہر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے، اور کبھی معاملات بن جاتے۔ اپنی تورات کے اندر فیصلہ ہوتا، مثال ہے چور نے چوری کی ہے، فیصلہ ہوتا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، کہتے کہ چلو مسلمانوں کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، مسلمانوں کے نبی سے فیصلے کے لیے آتے، تو اللہ نے کہہ دیا میرے نبی فیصلہ کروانے کے لیے آئے نا تو آپ نے بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ زانی ہے تو سنسار کیا جائے گا، چور ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا آپ نے کہا تم مجھ سے جو فیصلہ کروانا چاہتے ہو تم اپنی تورات ہی لے آؤ، تورات لے کے آئے تو اس کے اندر تو وہی حکم تھا جو قرآن کے اندر تھا۔ شاطر اتنے تھے
چونکہ ان کی زبان تورات کی عبرانی تھی، قرآن کی زبان عربی تھی۔ اب جو ان کے عالم آتے نا تو وہ اس اصل حکم کے اوپر نا ہاتھ رکھ لیتے۔ اللہ نے انہی میں سے ایک ہیرا دے دیا تھا، سیدنا عبداللہ بن سلام جیسا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ساتھی بن گئے۔ جس وقت وہ یہودی علماء کا وفد آیا نا اس سلسلے میں، اور انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہاتھ رکھ دیا اس حکم پر، اور آگے سے پڑھ دیا پیچھے سے پڑھ دیا، دیکھو جی ہماری دو تحریف شدہ فرمان پڑھا انہوں نے جس کے اندر مرضی کی باتیں تھیں۔ مثلا کسی نے زنا کیا ہے، مرد عورت نے شادی شدہ ہے، حکم کیا ہے ان کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک یہ مر نہ جائیں، سنسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو گدھے پر بٹھاؤ، ان کا منہ کالا کرو، چکر لگواؤ اور چھوڑ دو۔ یہ تحریف تھی ان کی طرف سے۔ اب یہ حکم تو انہوں نے پڑھ دیا، جو اصل حکم تھا وہ چھپائے رکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے نبی جی ذرا ان سے کہیے نا یہ اپنا ہاتھ تو اٹھائے۔ ہاتھ اٹھایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ جو فرمان الہی تھا نا تورات میں شادی شدہ زنا کرنے والے جوڑے کو سنگسار کرنے کا، وہ یوں چمکنے اور دمکنے لگا کہ ہر ایک دیکھ کر حیران رہ گیا، اور یہ در حقیقت معجزہ رسول تھا۔ اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر وہ سارے حکم احکام بیان کیے، قصاص کے ضمن میں کسی جان کو کوئی قتل کرے گا قصاص میں قتل کیا جائے گا، کوئی کسی کی ناک پھوڑے گا قصاص میں ناک پھوڑی جائے گی، کسی کی آنکھ نکالے گا قصاص میں آنکھ نکالی جائے گی۔ یہ سارے حکم احکام اللہ نے ارشاد فرمائے۔ پھر اللہ نے بتایا یہ یہودی کو معمولی قسم کے گستاخ نہیں ہیں، یہ بدبخت تو ایسے گستاخ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، ہم سے ہی مانگتا رہتا ہر وقت، اپنے ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسی گستاخانہ گفتگو۔ اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، ظالموں اللہ کے دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ در حقیقت ان پر ان کی ان خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے لعنت برسا دی ہے۔ پھر مسلمانوں کو کہا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا تمہیں بھلا زیب دیتا ہے؟ یقیناً نہیں، اس لیے منع کر دیا تم نے یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنی، جو ان سے دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، جو تمہارے دین کا، تمہارے رب کا، تمہاری کتاب کا، تمہارے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، تم کس منہ سے ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں؟ اس لیے ایسا نہ کرو، یہ تو ملعون لوگ ہیں، لعنتی ہیں۔ اور سنو اللہ کے دین کے معاملے میں تم کبھی بھی کسی کی ملامت کا خوف نہ کرنا۔ مسلمانوں تم بھی اگر کمزوری کا شکار ہوتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کمزوری کیا، جس نے تم میں سے مرتد ہونا ہے مرتد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کی پارٹی، اس کا سربراہ اللہ ہے، زمین پر اس پارٹی کا رہبر رہنما محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام مومن مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے اس پارٹی کے افراد ہیں۔ پھر عیسائیوں کے عقائد اور نظریات کو اللہ نے ذکر کیا اور یہ بتا دیا عیسائیوں کے طرح طرح کے عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے اللہ تین میں سے تیسرا، یہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کبھی سوچو تو صحیح، عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب کھانا کھانے والے کو جب اس نے کھانا کھانا ہے، دیگر ضروریات بھی ہوں گی، کھانا ہضم بھی ہونا چاہیے، فضلہ بن کے نکلنا بھی چاہیے۔ اب جس کو یہ سارے لوازمات اور مجبوریاں لاحق ہیں، بھلا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ کیسی زبردست اللہ نے دلیل دی۔ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نقصان کے مالک نہ نفع کے مالک۔ پھر ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، وہ بھی اللہ نے اسی میں ذکر کیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ میں بادشاہ تھا نجاشی۔ اب یہ مکہ والے بھی پیچھے پہنچ گئے، ان جا کر شکایتیں لگائیں، شکایتوں کے انبار لگا دیے، یہ ایسے یہ ایسے، یہ جناب ہمارے سے لڑکے آ گئے، ہمارے سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اب نجاشی دیکھو جو عدل کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، منصف مزاج، وہ کیسا ہوتا ہے؟ نجاشی نے ان سب کے کان بھرنے پر
فوراً فیصلہ نہیں کر دیا. یہ کانوں کا کچا ہونے کی دلیل ہے. ایک طرف سے بات سنے تو فوراً فیصلہ کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے عدل یہ ہے اگر کسی نے آ کے آپ سے بات کی ہے نا تو آپ فیصلہ نہ کریں جب تک دوسرے فریق کا موقف بھی نہ سن لیں. دوسرے بندے کی بھی بات سنیں نا. ایک کی بات سن کے فیصلہ کرنا یہ عدل نہیں ظلم ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. نجاشی نے کہا اچھا ایسی بات ہے بلاؤ ان کو. بلایا گیا. اب وہ آ گئے. مسلمان بھی خوف تھا دل کے اندر کہ یار مکہ سے اتنا ظلم برداشت کر کے نکلے اب یہاں بھی شکایتیں ہو رہی ہیں کیا بنے گا. لیکن سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا جو بھی ہو جائے نا ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آج بھرے مجمع میں پہنچا دینی ہے دیکھی جائے گی جو ہوگا. سبحان اللہ. جب نجاشی نے بلایا چونکہ شکایتیں تو پہلے ہی تھیں ذرا ان سے پوچھو نا عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے سیدہ مریم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. آپ اندازہ کیجئے ہمیشہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے کسی شخص سے ملاقات کا کان بھرنے والا کہے گا ذرا پوچھو نا ان سے ان کا اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اس طرح کی باتیں یہ وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ کھیل کھیلنے والے کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. مکہ والوں نے کیا کھیل کھیلا. نجاشی کے کان بھرے ذرا ان سے پوچھنا سیدہ مریم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ کے بارے میں. اب جب اس نے پوچھا نا تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھری عدالت کے اندر سورۃ مریم کی آیات پڑھنا شروع کر دی. سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد وہ سارا ایک رکوع پڑھا دوسرا پڑھا. اللہ اکبر. سیدنا جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی ہے. نجاشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے وہ اس کے حواری اور درباری. اللہ نے یہاں بیان کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے فرمایا ادھر قرآن جو رسول پاک پہ اترا وہ پڑھا جا رہا تھا اور وہ سارے کے سارے زار و قطار رو رہے تھے. قرآن نے ان پر اتنا اثر کیا. جب تلاوت مکمل ہوئی نجاشی بھی زار و قطار رو رہا تھا اس کے درباری بھی. نجاشی نے پھر زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا دربار میں بیٹھنے والا ہر شخص سنے یہ جو ابھی قرآن پڑھ کر مجھے سنایا گیا اس میں اور ہماری طرف آنے والی انجیل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. اسلام جیت گیا. مسلمان جیت گئے. ہر میدان میں مسلمان جیتے. خاص طور پر دلائل کی دنیا میں تو کبھی دشمن مسلمانوں کو ہرا ہی نہیں سکے. تو وہ بھی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا. پھر ایک اہم مسئلہ تھا قسم اٹھا لینے کا. یہ مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب بھی قسم لوگ اٹھا لیتے ہیں قسم پھر پوری نہیں کرتے. اللہ نے اس کا کفارہ ذکر کر دیا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو لباس پہنانا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ ایک غلام آزاد کروانا ہے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لینے ہیں. پھر اسی طرح سے شراب کا حتمی حرمت کا اللہ نے قانون اس صورت میں اتارا. جوئے کی حرمت کا اور بتایا کہ دیکھو مسلمانوں ان چیزوں کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالتا ہے. تمہیں نماز سے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. تو کیا تم رک جاؤ گے نماز وغیرہ سے؟ نہیں، بلکہ شراب سے تمہیں رکنا چاہیے، جوئے سے رکنا چاہیے، قسمت آزمائی کے تیروں سے رکنا چاہیے، دیگر جو اس قسم کی حرام چیزیں ان سے رکنا چاہیے. پھر اللہ کے گھر کا تقدس، احرام کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کے گھر کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ارشاد فرمائیں. پھر مسلمانوں کو ساتھ ساتھ تلقین ہے. بعض اوقات مسلمان نا ایسے سوالات کر لیتے کہ جن کا اگر جواب دے دیا جائے نا پھر بڑا گراں گزرتا. ایک آنے والا آیا جی مجھے بتائیں اللہ کے نبی جی میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھو نا زمانہ جاہلیت تھا، زنا عام تھا. جیسے آج یورپ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا باپ کون ہے. بالکل یہی زنا کا ماحول. تو منع کیا کہ بھی ایسے سوال نہ کیا کرو. ان تبد لکم تسؤکم، پھر اگر تمہیں جواب ملے گا نا تو تمہیں بڑا برا لگے گا. اللہ نے منع کر دیا. اور اسی حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے کثرت سے بغیر وجہ کے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے حرام ہی کر دیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم کثرت السؤال.
کثرت سے سوال کرنا، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، فلاں کا نام کیا، فلاں کی ماں کا نام کیا، فلاں کے باپ کا نام کیا، فلاں، بھئی ان چیزوں کا تعلق ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے سوال وہ کریں جس کا عقیدے سے اور عمل سے تعلق ہو، بلا وجہ کے سوالات کرنا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ کے نبی کی والدہ کے متعلق کیا حکم ہے، ایسے فتنے میں ڈالنا، والد صاحب کے متعلق کیا حکم، وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، سیدنا موسیٰ کی والدہ کا کیا نام ہے، بھلے بتائیے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے ہمیں؟ سیدنا حسین اور یزید ان کی جو جنگ ہوئی تھی، بتائیں کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا؟ بھئی تو نے جواب دینا قیامت کو جا کے اس کا۔ سیدنا علی سیدنا معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، بتائے جی، اچھا بہت سارے لوگوں نے نا انہی چیزوں کے ذریعے، چونکہ ہم مسلمان ایسے ہیں، ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ سن لیجیے یہ بات بڑی اچھی طرح توجہ کے ساتھ، ہمیں اتنی اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی مسلمان پوچھتا ہو نہیں مجھے بتائیں فرضوں کے اندر میرے اندر خشوع پیدا نہیں ہوتا، مجھے بتائیں خشوع پیدا کیسے کروں؟ پوچھتا کوئی ایسا سوال؟ وہ چسکے ان چیزوں کے لیتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اندر معاملات میں نا اللہ معاف کرے دوریاں ڈالنے والے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو جو میڈیا کے بڑے فنکار بنے ہوئے ان کو انہی ذریعوں سے مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ مداخلت کا موقع مل گیا۔ سیدنا علی سیدنا معاویہ یا سیدنا علی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم، اگر ان کے درمیان کوئی جنگیں ہوئی ہیں تو اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے بھی تم بتاؤ ان کا جواب۔ جب اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ان کا معاملہ ہمارا سب کے بارے میں عقیدہ ہے، سب کے سب رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہم اپنے عمل کی فکر کریں جو ہم نے جواب دینا ہے۔ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وراثت کے مسائل بتائیں جی، ہمارا فلاں عزیز وفات پا گیا۔ کئی ایسے لوگ موجود ہیں، کل بھی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں جی والدہ محترمہ کے نام پراپرٹی ہے اور ہماری والدہ کو وفات پائے کو 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے بھائی اس وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پوچھتا ہے کوئی یہ مسئلہ؟ یہ نہیں پوچھیں گے، پوچھیں گے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی جی بتاؤ حق پہ کون ہے؟ بھی فیصلہ تو نے کرنا ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے؟ وہ تو اللہ نے کرنے ہیں فیصلے۔ پھر اسی بنیاد کے اوپر میں نے جیسے اشارتاً ذکر کیا، اب کسی کا نام کیا لینا ہے، وہ لوگ بھی دکھا دکھا کے بخاری شریف میں سے حدیثیں، مسلم میں سے حدیثیں، اسلامی تاریخ میں سے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، وہ بندہ تو ایسا ہے جناب، وہ بندہ تو حق بات کرتا ہے۔ نو حق بات کیا کرتا ہے بیچارہ؟ اس لیے سوچئے اللہ کے لیے، اللہ نے قرآن پاک میں اصول بتائے ہیں، ضوابط بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھو، ان کی طرف توجہ نہیں۔ یہاں پر یہ اصول بھی دیا گیا ہے کہ ایسے بلا وجہ کے سوالات کیے جانے۔ پھر گواہی کا مسئلہ تھا، بعض اوقات سفر کے دوران کسی کی موت واقع ہو جاتی، واقعات بھی ایسے پیش آئے، مال چوری ہو گیا، وہ بکتے بکاتے مکہ پہنچ گیا، تلاش جانچ پڑتال کے بعد آخر برآمد ہو گیا، پورا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اصول دے دیا کہ ایسے حالات کے اندر وصیت کرنے کی اجازت ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس موقع پر گواہ بنانا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پھر اللہ نے ایک منظر بیان کیا، قیامت کے دن جب اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا ہاں بھئی تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اب رسول اپنی رپورٹ پیش کریں گے، اللہ ہم نے تو تیرا پیغام پہنچایا، اب تجھے پتہ ہے کیا سلوک ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لے گا، اے عیسیٰ نہیں بتاؤ میں نے دنیا میں تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے تھے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر آپ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، حتیٰ کہ کوئی مردہ ہوتا نا آپ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہوتے، اللہ کے حکم سے کہتے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ سب کچھ آپ کو دیا تھا۔ پھر آپ کے مکالمے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ، انہوں نے طرح طرح کے مطالبے کیے، ہم نے ہر موقع پر آپ کی مدد کی، اور پھر یہاں پر وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا اللہ سے کو ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتارے، ہمارے کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو، ہمارے لیے کوئی عید کا موقع ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کہتا انی منزلها علیکم، اللہ کہتا میں اتار دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو میں نے ویسی سزا نہیں دی ہوگی۔ منظور ہے اتار دے اللہ؟ پھر کہتے نہیں پھر نہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اندر سے کھوٹے تھے، ماننا نہیں ہے، بس مطالبے کرنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ کبھی مطالبے نہیں کرتا، اور جس نے نہیں ماننا وہ مطالبے کرتا ہے۔ کبھی ابو بکر صدیق نے کو مطالبہ کیا ہو پہلے یہ کر کے دکھاؤ تو مانوں گا،
پہلے یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ساتھ چلوں گا، نہیں، یہ ہے صداقت۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کبھی کہتے جناب تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے، تیرے پہاڑ سونے کے ہونے چاہیے، تیرے باغات ہونے چاہیے، پہلے یہ مطالبے پورے کر۔ مکہ والے اسی طرح کے تقاضے کرتے اللہ کے نبی سے، تو یہ بات ثابت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا نا تو کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ جی آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کو چھوڑو، مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو۔ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے زیب ہی نہیں دیتا مجھے کہ وہ بات کہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ اللہ جب تک میں ان میں رہا میرے منہ پر کبھی انہوں نے وہ بات نہیں کی، اگر کبھی کسی نے کوئی شرکیہ بات کی بھی تو میں نے اس کو فوراً سے روک دیا، لیکن اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے نہیں پتا میرے بعد یہ کیا کرتے رہے۔ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے۔ وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو بخشنا چاہتا ہے تو تو زبردست ہے، غالب حکمتوں والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدے میں جب گئے نا تو آپ یہی آیت پڑھتے رہے اور زار و قطار روتے رہے اپنی امت کے لیے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ میری امت کو اگر تو عذاب دے گا قیامت کو تو تیرے ہی بندے ہیں، تو نے مجھے ان کی طرف بھیجا، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں، میں نے تو پیغام پہنچانا ہے، معاملہ تیرا اور ان کا ہے، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کس نے پوچھنا ہے۔ آپ تصور کیجئے ہمارا پیارا نبی ہماری خاطر سجدوں کے اندر اس قسم کی آیات پڑھ پڑھ کے ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے، تو آج ہم اس قدر بے فکر ہیں، ہمیں اپنی نجات کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے نبی کو ہماری نجات کی فکر تھی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پاک کی آیات جو دعا والی ہے نا وہ بطور دعا پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، نماز میں رکوع سجدے میں آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، لیکن جو قرآن کی دعاؤں پر مشتمل آیات ہیں ان کو بطور قرآن نہیں بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ نے لمبا سجدہ کیا ہوا نفلی سجدہ کر رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دیگر دعائیں ہیں، ابھی آپ بطور دعا پڑھ رہے ہیں، بطور قرآن نہیں پڑھ رہے۔ یہ ہیں وہ اہم موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔